کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے مرنے کے بعد اور جی اٹھنے سے پہلے یسوع مسیح 3 دن اور 3 رات کہاں رہے؟ کیا خداوند یسوع مسیح آسمان پر چڑھ گئے یا خداوند یسوع مسیح زمین کے نیچے رہے یا یسوع مسیح قبر میں رہے؟ اگر آپ اس بھید کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے انت تک بنے رہیں تاکہ آپ جانیں گے کہ خداوند یسوع مسیح 3 دن اور 3 رات کہاں رہے۔ متی کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 39 آیت میں یوں لکھا ہے، اس نے ان کو جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے نیچے رہے گا۔ یونا نبی جس طرح مچھلی کے 3 دن اور 3 رات پیٹ میں رہا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی 3 دن اور 3 رات زمین کے نیچے رہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح زمین کے نیچے کہاں رہے؟ کون سی جگہ پر خداوند یسوع مسیح رہے تھے؟ افسیہ 4 باب اور اس کی 8 آیت میں یوں لکھا ہے، اسی واسطے وہ یوں فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو بھی ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو نجات دے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سو اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں بھی اترا تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو مامور کرے۔ یسوع مسیح کے کروس پر چڑھنے سے پہلے ایمانداروں اور گناہ گاروں کی روحیں کہاں جاتی تھی؟ لوکا کی انجیل اور اس کے 16 باب اور اس کی 19 آیت میں یوں لکھا ہے، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور شانوں و شوکت میں رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب نسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنے پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے نسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں پا چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں لکھا گیا تھا اور نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا۔ عبرانی زبان میں عالم روا کو شیول کہتے ہیں اور یونانی زبان میں عالم روا کو ہیڈیز کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی جگہ ہیں جو زمین کے نیچے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ جو لوگ مرتے تھے وہ ہیڈیز میں جاتے تھے، یعنی شیول میں۔ ہیڈیز میں 2 جگہ ہیں، ایک جگہ وہ ہے جہاں مرنے کے بعد گناہ گار یعنی پاپی لوگ جاتے ہیں، اور دوسری وہ جگہ ہے جہاں ایماندار جاتے ہیں، اور اس جگہ کو بائبل میں پیراڈائز یا باپ ابراہیم کی گود بھی کہتے ہیں۔ یہ پیراڈائز وہی جگہ ہے جہاں لازر مرنے کے بعد گیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں موسیٰ، ابراہیم اور اسحاق اور داؤد، یہ سبھی لوگ یسوع مسیح کے کروس پر چڑھنے سے پہلے جو خداوند میں سوئے تھے، ان سب کی روح ہیڈیز میں انہی جگہوں میں جایا کرتی تھی، اور جو لوگ پاپی تھے، جو خدا کے حکموں پر نہیں چلتے تھے، وہ ہیڈیز کی اس جگہ پر جاتے تھے جہاں وہ امیر شخص گیا تھا، جہاں پر آگ ہے، جہاں پر کوئی سکھ نہیں، وہاں دکھ ہی دکھ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو امیر اور لازر کی کہانی ہے یہ صرف تمثیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں نہیں ہے، صرف خداوند یسوع
یسوع مسیح نے یہ تمثیل کے طور پر ہمیں سمجھایا تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب بھی تمثیل سناتے تھے تو کبھی بھی کسی کا نام نہیں لیتے تھے۔ بیج بونے والے کی تمثیل میں بیج بونے والے کا خداوند یسوع مسیح نے نام نہیں لیا۔ متی کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 24 آیت میں یوں لکھا ہے، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ تو اس تمثیل میں بھی خداوند یسوع مسیح اس آدمی کا نام نہیں لے رہے۔ متی کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 44 آیت میں یوں لکھا ہے، آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے جس کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا۔ تو اس تمثیل میں بھی خداوند یسوع مسیح اس آدمی کا نام نہیں لے رہے۔ بائبل میں 20 سے بھی زیادہ خداوند یسوع مسیح نے تمثیلیں سنائیں اور ان تمثیلوں میں کسی کا خداوند یسوع مسیح نے نام نہیں لیا۔ لازر اور امیر شخص کی ہی کہانی میں خداوند یسوع مسیح نے ان کے نام کا ذکر کیا۔ یہ کوئی تمثیل نہیں تھی بلکہ یہ سچی کہانی تھی۔ یہ وہ لازر نہیں ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا تھا، بلکہ یہ یسوع مسیح کے دنیا میں آنے سے پہلے کا مر چکا تھا اور باپ ابراہیم کی گود میں جا پہنچا، اور یہی وہ جگہ تھی جب یسوع مسیح کروس پر چڑھائے جانے کے بعد گئے تھے۔ پرانے عہد نامے کے جتنے بھی ایماندار تھے وہ یہی آتے تھے اور یسوع مسیح کے کروس پر مرنے کے بعد شلو یعنی ہیڈیز میں آتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح 3 دن اور 3 رات شلو یعنی ہیڈیز میں رہے اور 3 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے ساتھ ایمانداروں کو لے گئے۔ لوگوں نے سوچا کہ خداوند یسوع مسیح مر گیا، اب خداوند یسوع مسیح نہیں جی اٹھے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ موت اسے نہیں مار سکتی، قبر اسے نہیں رکھ سکتی، عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہیں آ سکتے، اور خداوند یسوع مسیح تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ یسوع مسیح نے اپنی جان صرف مسیحوں کے لیے نہیں دی تھی بلکہ ساری دنیا کے لیے اس نے اپنا لہو بہایا، اپنی جان دی۔ جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا مکتی داتا مانتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کلام میں فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اگرچہ وہ مر بھی گیا ہو تو تب بھی زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ تو اس کلام کے دوارا خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے، اور جو اس چینل پر نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ گہرے وچن کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے۔